بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں نوید زبیری سچویشن روم کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ ناظرین، کراچی والوں پر ایک نئی بیماری چکن بونیا نے حملہ کر دیا ہے۔ چکن بونیا ہو یا ڈینگی یا ملیریا، یہ تینوں ایک ہی فیملی کے نام ہیں، علامات بھی ایک جیسی ہے اور اس کی احتیاط بھی ایک جیسی ہے، لیکن پچھلے کچھ مہینوں سے اس کے بہت زیادہ مریض سامنے آ رہے ہیں اور یہ ایک وبا کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ آج یہ ہم اس پہ بات کریں گے اور تفصیل سے بات کریں گے کہ یہ کس طرح ہوتا ہے اور یہ کیوں ہوتا ہے اور اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے کراچی والوں کو، خاص طر کراچی والوں کو، ہے تو پورے پاکستان کی، لیکن فی الحال کراچی والے اس میں بہت زیادہ عتاب میں ہیں، اور عنقریب اور شہروں میں بھی یہ ہوگا۔ تو اس سے کس طرح بچا جاتا ہے اور کس طرح کریں گے ہم، اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے میں بات کرنا چاہتا ہوں آج کافی دنوں کے بعد سیاست پہ۔ پچھلا آپ فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے اور منڈے، پچھلے 4-5 دنوں سے ایک ٹاپک تمام چینلز پہ، تمام میڈیا پہ حاوی رہا، وہ تھی آئین میں ترمیم کا۔ بہت لوگوں نے بڑی بڑی باتیں کی اور ہر دوسرے دن اپنا چینج کرتے رہے چیزیں۔ جب اتنی زیادہ باتیں ہوگی تو ہم نے اپنے اسٹائل سے جو ہم تحقیق کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ڈاٹ ملاتے ہیں، کڑیاں ملاتے ہیں اور پھر تبصرہ کرتے ہیں۔ کوئی جلد بازی میں تبصرہ کرنے والے ہم لوگ ہیں نہیں۔ تو میں نے پچھلے 4-5 دنوں کی چیزیں دیکھی، ملائی، اور اس پہ اب میں اس قابل ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ میں اس پہ کوئی اپنا ان پٹ ڈال سکوں۔ حکومت نے ایک آئینی ترمیم کا بل لانا تھا، جس کے لیے سینٹ اور قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا، اور ان کی کوشش یہ تھی اور ان کا خیال یہ تھا کہ اس کو ہم سیٹرڈے نہیں تو سنڈے تک جو ہے اس کو پیش کریں گے دونوں اسمبلیوں میں، اور ادھر قومی اسمبلی سے پاس ہوگا، ادھر سینٹ سے پاس ہوگا، ادھر سائن کریں گے، اور یہ اتوار تک آئین کا حصہ بن جائے گا۔ اور اس کے لیے کوئی کمپلیٹ ان کا ہوم ورک نہیں تھا۔ وہ سمجھ رہے تھے جس طرح اسمبلی میں بل آیا جاتا ہے، بل آتا ہے، پیش کیا جاتا ہے اکثر طرح سے، اسپیکر کہتا ہے کہ جو اس کی فیور میں وہ بولے آئے، بولتے آئے ہیو اٹ، چلو بل منظور۔ یہ اس طرح کا نہیں ہوتا۔ ترمیم ہمیشہ جب بھی ہوئی ہے، آپ اس کی اگر ماضی میں جائیں تو کنسنسس سے ہوئی ہے، جو بھی ترمیم ہوئی ہے۔ جب آئین بنا تب سے لے کے اب تک اس طرح نہیں ہوتا۔ اور آئین جو تھا، جو آئین کے جس وقت بنا تھا، اس وقت یہی کوشش کی گئی تھی کہ اس کی ترمیم اتنی مشکل کی جائے 2/3 میجورٹی سے کہ کوئی بھی آئے تو یہ اس کو آسانی سے ترمیم نہ کر سکیں۔ اس کے بعد 18ویں ترمیم میں اور ڈیڈ لاک لگا دیا گیا تھا فلور کراسنگ کا بل لا کے، کہ جو جس پارٹی کے نشان سے منتخب ہوا ہے وہ اس کے خلاف ووٹ نہ دے تاکہ خرید و فروخت نہ ہو سکے، اور وہ بڑا کام آیا۔ اور اس میں ہوا یہ کہ جب وہ ان کے بعد نمبر پورے نہیں ہو سکے، ان کا خیال تھا کہ مولانا کو جس طرح مناتے ہیں وہ منا لیں گے، مولانا کو منا کے کوشش کرتے رہے 2 دن 3 دن، آج بھی مولانا ہی خبروں پہ بھاری رہے اور وہ نہیں مانے۔ اور ابھی لیٹسٹ خبر یہ ہے کہ مولانا نے تو کہا ہے کہ ہم نے حکومت کا مسودہ مسترد کر دیا، مطلب فائنل انہوں نے فل سٹاپ لگا دیا کہ یہ حال فی الحال تو ہونے والا نہیں ہے۔ اس کو ایک پسے اس میں ڈال دیا گیا ہے۔ اب کوئی کمیٹیاں بنیں گی، کمیٹیاں تمام پارٹیوں کو اس کو اعتماد میں لیں گی، سب کی انپٹ لی جائے گی اور پھر یہ ہوگا۔ اس میں اب اس ٹیک ٹائم، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم حکومت کا ساتھ دیتے تو ہم امانت میں خیانت کرتے ہیں، ہم قوم کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے اگر ہم اس میں ان کی بات مان لیتے یا چیزیں جو بھی ان کے مطالبات، ان کو بہت بڑی بڑی آفریں کی گئی، ایسی آفریں کی گئی کہ جو یہاں بیان کروں گا تو آپ لوگ کو یقین نہیں آئے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو مسودہ ہمیں دیا گیا ہے، کہ مسودہ میں بڑی بات ہوئی، مطلب جمعے کی ہفتے کی رات تک تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہے کیا، وزیر قانون صاحب تک کو نہیں پتہ تھا کہ یہ ہے کیا، آیا کہاں سے، بنایا کدھر، کس نے کرنا ہے، نہیں ان کی قریب تو نہیں حلیف جماعتوں کو پتہ تھا کہ اس میں کیا کیا ہے۔ جب دیا گیا تو اس میں بہت ساری تو ایسی شکیں تھیں جس پہ تو پیپلز پارٹی بھی ماننے کو تیار نہیں تھی۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ پی 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 ملٹری کورٹس کے حق میں کبھی بھی نہیں ہے، مطلب وہ مسودے کی کوئی شک تھی، اس پر بولا اس پہ تو ہم مانیں گے ہی نہیں نا۔
بالکل. اور ہم کسی کو رول آؤٹ یا سارٹ آؤٹ کرنے کے بھی حق میں نہیں ہے. کوئی ایسی آئینی شک پہ ہم ایگری نہیں ہوں گے جس میں کسی فرد واحد یا اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ایسی قسم کی, تاکہ یہ مستقبل میں بھی پھر یہ بہت نقصان کرے گی. تو ان کا بھی یہ تھا. فیصل واڑا صاحب نے تو جو بڑے میڈیا مین رہتے ہیں ان کی خبروں کو بڑا دیکھا جاتا ہے. بڑے بڑے چینل, بڑے بڑے اینکر ان کو بلا کے مستقبل کی چیزیں نکالنے کے وہ رہتے ہیں, اور وہ بھی حکومت کا حصہ ہی سمجھے جاتے ہیں. انہوں نے تو کہا کہ یہ جو حکومت ہے, جو یہ بل لا رہے تھے, جو یہ ٹیم ہے, یہ نااہل ہے. یہ تک وہ کہہ کے چلے گئے. اس سے پہلے دعوے کیے تھے کہ 3 دن میں یہ ہو جائے گا. ان کے بھی دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے اور وہ نہیں ہوا. اس میں جو سب سے بڑی چیز نظر آئی وہ یہ تھی کہ جب نواز شریف صاحب کو لاہور سے بلا کے بٹھایا ہوا تھا, ان کو بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا, اور ان کو بھی مسودے کا اتنا پتہ نہیں تھا. بس ان کو بولا تھا کہ جی سب تیاری ہو گئی ہے, بس آپ آئیں اور اجلاس میں شرکت کریں, ووٹ دیں اور یہ ہو جائے گا. اور جب وہ کئی گھنٹے انتظار کرنے کے بعد 3 دفعہ کے وزیر اعظم واپس لاہور جا رہے تھے, تو انہوں نے موثوق ذرائع کے مطابق, جو ادھر کے موجود تھے ان کے ذرائع کے مطابق, انہوں نے کھری سنائی جاتے خاص طور سے وزیر اعظم کو اور خواجہ آصف کو بڑی سننی پڑی. اسحاق ڈار کا بھی بڑا اس میں اون پٹ رہا, اور انہوں نے بھی بہت ناراضگی کا وہ کیا. ان سے یہ کہا گیا کہ آپ مولانا سے بات کر لیں. انہوں نے مولانا سے بھی بات کرنے سے انکار کیا, یہاں تک کہ انہوں نے آصف علی زرداری سے بھی ملنے سے انکار کر دیا, جو کہ ایک بڑی خبر تھی. اور اس وقت یہ اندازہ ہو گیا تھا ہم نے اس وقت ہی کڑیاں ملا لی تھی کہ یہ بل اگلے 2 دن میں کیا اگلے ہفتے 10 دن میں بھی ہونے والا نہیں ہے. وہی ہوا, وہ نہیں ہوا, اور وہ چلے گئے. اور اس کے بعد پھر جو بلاول صاحب کے بیان تھے اور مولانا صاحب کے بیان تھے, اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ فی الحال یہ بل چلا گیا ہے پینڈنگ میں, اور اس سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اور اس کا حکومت کو کتنی اذیت اٹھانی پڑی, وہ آنے والے دنوں میں آہستہ آہستہ آپ کو سامنے آنا پڑے گا. اور ہماری اطلاع کے مطابق تو شہباز شریف غیر ملکی دورے پہ بھی جا رہے ہیں کچھ دنوں کے لیے. ان کو امریکہ بھی جانا ہے, انگلینڈ بھی جانا ہے, اور پھر یہ 15 دن کا جو ٹائم ہے جس کے اندر یہ لانا چاہتے تھے, تو وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے. تو بہرحال یہ پی ایم ایل این کی ہی بولوں گا, اور جو بھی اسٹیبلشمنٹ تھی ان کی غلط حکمت عملی اور کم ہوم ورک کی وجہ سے یہ ناکام ہوا, اور اس کے ناکامی کے حکومت کو بہت زیادہ اٹھانا پڑے گا بوجھ, اور آنے والے دنوں میں یہ کافی تذکرے میں رہے گا. لیکن حال فی الحال ہمیں 1 ویک میں یا 5, 6, 8, 10 دن میں تو یہ ہوتی نظر نہیں آ رہی. کوئی اور بڑا بریک تھرو ہو گیا. ابھی بہت لوگ بنانے میں لگے ہوئے ہیں, لیکن جتنے لوگ لگے ہوئے منانے میں اس سے کہیں زیادہ اپنا پوائنٹ اسکور کر رہے ہیں اور سیاست میں اپنا نام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ہوتا نظر نہیں آتا. اب آتے ہیں اپنے مین ٹاپک کی طرف, جو کہ ہمارا اور آپ کا مسئلہ ہے. یہ مسئلہ ہمارا اور آپ کا نہیں ہے, ان سے ہمیں اور آپ کو کیا ملنا ہے ان ترمیموں سے. جو چیز ہمارا اور آپ کا مسئلہ ہے اس پہ ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ پہلے ہی کم مصیبتیں ہیں کراچی والوں پہ, جو کہ یہ ایک اور نئی مصیبت آ گئی, چکن گونیا. اب تو یہ ہر گھر ہر محلے میں مشہور ہے. پہلے تو پتہ ہی نہیں لگتا تھا اس بیماری کا کیا ہے. کوئی ڈینگی سمجھ کے علاج کرا رہا ہوتا تھا, کوئی کس میں. اس میں ہوتا ہے جوڑوں میں شدید درد اور بخار, اور آپ کے سارے مسلز وسل پٹے وٹے سب اکڑ جاتے ہیں, اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جس میں جان ہی نہیں ہے. اور جب اس کی ٹیسٹ کیے جاتے ہیں تو پلیٹلیٹ آپ کے بہت تیزی سے گر رہے ہوتے ہیں, جو آپ کی قوت مدافعت ہے اس سے اور بیماریاں بھی حملہ کرتی ہیں. اور جب تک پتہ لگتا ہے اس وقت تک مریض بہت ہائی فیور میں آ چکا ہوتا ہے. اور اس کے بعد یہ جو آپ اگر صحیح وقت صحیح معالج کے پاس چلے گئے اس کا علاج ہو جاتا ہے. کئی کیجولٹیز بھی ہوئیں, اور یہ لگتا بھی ہے اگر وہ مچھر جو چکن گونیا والے کو ہے اس نے آپ کو بھی کاٹ لیا ڈینگی کی طرح, تو آپ بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں, اور ایک گھر میں پھر کئی آدمی اسی بیماری سے گزرتے ہیں. اچھا, چکن گونیا اور ڈینگی بالکل ایک جیسے ہی مرض ہیں, بالکل ایک ہی فیملی کے, بہت ہی تھوڑا بہت فرق ہے اس میں. اور ہوتا یہ ہے جس طرح ڈینگی میں, تو ڈینگی سے ہم سب واقف ہو گئے ہیں, 1 سال نہیں کئی سالوں سے, خاص طور سے برسات کے موسم کے بعد یہ آتا ہے, اور کراچی, لاہور, اسلام آباد بڑے شہروں میں زیادہ ہوتا ہے. یہ زیادہ اگر مصیبتیں شہر والوں کے لیے, گاؤں والے ویسے ہی مضبوط ہوتے ہیں اور یہ چھوٹی موٹی بیماریوں سے نبٹ لیتے ہیں, لیکن یہ شہر والوں کو یہ بہت نقصان کرتا ہے.
اچھا یہ دونوں کے جو مچھر ہیں وہ تازہ پانی میں اور جو ہوتا ہے صاف پانی میں، تازہ پانی میں بہت تیزی سے پنپتے ہیں، اور یہ 2-3 دن ہی اگر یہ پانی کہیں پڑا رہ جائے کسی بھی چیز میں تو وہاں یہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں۔ اس میں آپ کی ہوا کی آلودگی بھی بڑا کردار ادا کرتی ہے اس کو بنانے میں۔ بہرحال یہ اس قسم کے پانی میں ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کوئی برتن میں آپ کا 1 ہفتے سے پانی ہے، اس میں وہ مچھر پیدا ہو گئے اور وہ آپ کو کاٹ رہے ہیں، اور سب سمجھتے ہیں شروع میں کہ بخار ہے پیناڈول کھائیں گے ٹھیک ہے، لیکن یہ آہستہ آہستہ آپ کو بہت بہت نچوڑ لیتا ہے۔ ساتھ ساتھ جیسے ملیریا ہے، ملیریا بھی انہی دونوں کی بیماری ہے۔ جب مچھر گندے پانی میں ہی ہوتے ہیں، گندے پانی برسات سے آتا ہے، برسات کا پانی کئی دنوں تک کھڑا رہتا ہے ہمارے شہروں میں، اور اس کے بعد اسپرے ہونا چاہیے جس کے بہت بڑے بڑے فنڈ ہوتے ہیں اسپرے کے، جو فوراً مونسون سیزن کے ختم ہونے کے بعد کیا جانا چاہیے شہروں میں، اور وہ نہیں ہوتا۔ بھائی کوئی ایک آدھ کوئی گاڑی کہیں سے گزر جاتی ہے اور اس کا بل اگر آپ جا کے دیکھیں یو سیز میں یا کے ایم سیز میں یا ڈی ایم سیز میں تو پتہ نہیں کتنا اس کا بل ہوتا ہوگا، لیکن وہ مچھر کا اسپرے اگر صحیح سے ہو جائے تو وہ بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے، لیکن کس کو کہاں پرواہ ان چیزوں کی۔ ساتھ ساتھ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اور آپ بھی اس کی احتیاط نہیں کرتے۔ 10 دفعہ آ چکا ہے ڈینگی کے بعد کہ گھر میں ٹائر یا کوئی ایسا برتن یا آپ کی گیلری میں یا چھت پہ یا کسی اور جگہ پہ پڑا ہوا ہے جہاں تھوڑا پانی جمع ہے، لوگ تو گملے رکھ دیتے ہیں اور پانی دیتے ہیں اور وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ اس کے نیچے کسی چیز میں پانی جمع ہو رہا ہے، اور بعد میں وہ آپ کو اس جگہ لے جاتا ہے اس بیماری میں کہ جہاں سے آپ کو بہت بڑی قریب نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو چکن بونیا سے بچنے کے لیے حکومت کی طرف نہیں دیکھو بھائی، نہیں دیکھو، ابھی آپ لوگوں نے یہ سوچنا ہے کہ آپ نے اپنے آپ مدد آپ کام کرنا ہے۔ تو اس طرح کی جو بھی جہاں پانی جمع ہے، آپ کا صاف پانی، اگر کوئی ٹینک پانی کا ہے اوپر یا چھت پہ یا نیچے اگر وہ کھلا ہوا ہے تو خدا را اس کو بند کرو، کہیں پانی جمع ہے تو اس کو وہاں سے ہٹاؤ، اور تاکہ آپ یہ اس مہلک بیماری سے آپ بچ سکیں۔ جے پی ایم سی کے ڈاکٹر فیصل جاوید اس حوالے سے کہتے ہیں کہ جنا اسپتال میں روزانہ چکن بونیا اور ڈینگی کے سینکڑوں مریض آتے ہیں، اور جب ادھر اتنے پہنچتے ہیں تو باقی اسپتالوں میں اور بہت سے تو بیچارے گھر میں ہی پڑے رہتے ہیں، ان کی اتنی پہنچ ہی نہیں ہوتی کہ وہ ادھر تک لے جائے۔ تو یہ ایک اور بڑی پریشانی کی بات ہے، کیونکہ ہمارے پبلک ہاسپٹل بھی کم ہیں اور ہر کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل افورڈ ہی نہیں کر سکتا ہے، اور اس کی بیماری میں ہم نے دیکھا ہے اپنے دوستوں کو اتنا شدید درد ہوتا ہے جوڑوں میں اور آپ کے جسم میں کہ آپ کی برداشت سے وہ باہر ہوتا ہے۔ تو بس یہ آپ سے گزارشات ہیں کہ خدارا جس طرح آپ بہت ساری چیزوں سے لڑ رہے ہیں، اس بیماری سے لڑنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں، اور جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ اس پہ پورا کریں، اپنوں کو، اپنے بچوں کو، خاص طور سے جو زیادہ عمر کے لوگ آپ کے گھروں میں ہیں، دادا دانی، نانا نانی، والدین آپ کے اور اس قسم کے رشتہ دار، ان کو تو بہت محفوظ رکھیں، اگر ہو سکے تو کوئی مچھردانی رکھیں، کھڑکیاں بند رکھیں۔ یہ 2 مہینے ابھی بہت خراب ہیں، میں کوئی آپ کو یہ نہیں دلا رہا کہ یہ ابھی ختم ہو جائے گا، سردیاں آ جائیں گی، نہیں، یہ پورا سپتمبر، پورا اکتوبر اینڈ نومبر کے پہلے 15 دن تک یہ بیماری اپنی آب و تاب پہ ہوتی ہے اور ہوگی، اس کے آپ کو خود بچنا ہے، کہ اس کی کوئی وہ نہیں ہے ویکسین کہ آپ لگا لیں جی آپ کو نہیں ہوگا۔ تو اس سے پہلے کہ یہ ہر گھر میں ہو جائے، ہر جگہ ہو جائے، ہم آپ کو اس کی ایویڈنس دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کس طرح احتیاط ہو، اور آپ لوگ خود بھی معلومات کوشش کریں لینے کی۔ آج کل تو ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، ہر ٹین ایج کے بعد موبائل ہے، ہر ایک کے پاس موبائل ہے، تو بھائی جہاں موبائلوں میں آپ یوٹیوب پہ، ادھر ٹک ٹاک پہ لگے رہتے ہو، دوسری چیزیں دیکھتے ہو، تھوڑی دیر اس کو بھی دیکھ لو۔ ایک اور بات کرتا چلوں جو بہت زیادہ آبزرویشن میں آ رہی ہے، اور آج تو اس پہ پوری دنیا میں بہت زیادہ ریسرچ ہو چکی ہے اور ہم لوگ نہیں ہیں، ہماری خاص طور سے میں ینگ کپلز کو بولتا ہوں جن کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں 5 سال 6 سال 10 سال تک کے، ان کے لیے ایک بہت ہی لمحہ فکریہ ہے کہ یہ جو موبائل ہے نا یہ اپنے بچوں سے دور رکھیں۔ چھوٹی عمر کے بچوں کے لیے یہ موبائل جو ہے نا یہ ایسی چیز آپ ان کے ہاتھ میں دے رہے ہیں کہ آپ ان کا فیوچر تباہ کر رہے ہیں۔ آج سائنس بولتی ہے کہ 5 سال تک کے بچوں کو یہ موبائل دیکھنا ہی نہیں چاہیے، ان کی آنکھیں اتنی کچی اور کمزور ہوتی ہیں، اس پہ اتنا برا اثر ہوتا ہے کہ جو کریں گے وہ ٹین ایج 12-13 سال کی عمر میں ان کو چشمہ لگ جائے گا، اور جو بچے اس سے بڑے ہوتے ہیں
5 سال سے لے کے 10 سال تک اگر ان کو ہاتھ میں آپ نے موبائل کی ایزی اپروچ دے دی تو آپ یہ مانیں کہ وہ ایڈکٹ ہو جائیں گے، اس کے اتنے ایڈکٹ ہو جائیں گے کہ وہ اس موبائل کے بغیر نہ کھائیں گے، نہ پئیں گے، نہ کچھ کریں گے، اور چڑچڑے ہو جائیں گے، چیزیں توڑنے لگ جائیں گے. اور سائیکولوجیکل طور پہ کئی اس قسم کی بیماریاں ہیں جو ان کو ہو جائیں گی کہ جس سے آپ پریشان ہو جائیں گے. آپ صرف یہ کہ اپنا آپ ڈرامہ دیکھ رہی ہوں یا آپ اپنی جو ہے کوئی کام کر رہے ہو کہ بچے ڈسٹرب نہیں کریں، موبائل پکڑا دیا، کیا وہ ایک بڑا کوئی گانا وانا لگا دیا جس میں ڈینگ انگ بگم مونگ پتہ نہیں کیا کیا آتا رہتا ہے، وہ بچہ دیکھ رہا ہے اور کھا رہا ہے. یہ عادت نہ ڈالو یار، یہ عادت ایسی ہی ہے. میں بہت بڑی بات کرنے چاہ رہا ہوں، جیسے اپنے ٹین ایج کے بچوں کو چرس کی سگریٹ بنا کے آپ دے دو کہ چلو پیو اور سکون سے بیٹھ جاؤ. یہ اپنے بچوں کو موبائل تھمانا بند کرو خدا کا واسطہ. یہ آپ کو بچوں کا اپنے ہاتھ سے فیوچر تباہ کر رہے ہو. خاص طور سے بڑی اور ایلیٹ فیملیوں میں تو یہ مرد لگ چکا ہے. میں کئی ہوٹلز اور ریسٹورنٹس میں دیکھتا ہوں کہ وہ تو بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں اور بچہ موبائل پہ لگا ہوا ہے. آپ سب بھی اس کو آبزرو کریں، یہ ہو گیا ہے، یہ ہر گھر میں ہو گیا ہے. یہ خاص طور سے یہ جو والی جو بیماری ہے یہ بڑے گھرانوں میں ہے، اب اپر مڈل کلاس میں ہے اور بڑی ایلیٹ کلاس میں ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. وہ ویسے تو بڑا اعلیٰ تعلیم اور وہ دکھانا چاہتے ہیں، لیکن وہ تباہ و برباد کر رہے ہیں اپنے بچوں کو. یہ موبائل ہاتھ میں دیکھے یا چھوٹی عمر میں وقت سے پہلے لیپ ٹاپ دیکھے یا آئی پیڈ دیکھے. یہ نہیں کرو یار. یہ آپ ذرا پڑھو تو اس کے باہر اسکولز ہیں جو بچے اس بیماری سے سائیکولوجیکل طور پر ڈسٹرب ہوتے ہیں، وہ نارمل اسکول میں نہیں پڑھ پاتے. وہ لڑاکا ہو جاتے ہیں، مارتے ہیں، سر پھاڑ دیتے ہیں. ان کے لیے ایک الگ قسم کے اسکول بن گئے ہیں، پھر وہاں ان کے بچے پھر وہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں. ایسا یہاں بھی لگ رہا ہے ہونے والا ہے، اور میرے خیال میں تو کوئی ایک اسکول بن رہا ہے یا بن گیا ہے جہاں اس قسم کے بڑے گھرانوں کے بچے جا کے وہ پڑھیں گے بیچارے. تو کیوں اپنے ہاتھ سے اپنے بچوں کا مستقبل خراب کر رہے ہو؟ اس موبائل کی اس کو لت سے بچوں کو دور رکھیں. اور اس کے اور بہت سارے نقصانات ہیں. ٹین ایج میں جو بچے چلے جاتے ہیں 18 سال سے کم اور 13 سال سے زیادہ، ان کے لیے موبائل اور سوشل میڈیا میں جو چیزیں آ رہی ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ان کو وقت سے پہلے ایڈلٹ چیزیں مل جاتی ہیں. وہ بہت خطرناک ہے، وہ بھی بہت خطرناک ہے. اس سے بھی معاشی اور معاشرتی بیماریاں ان کو لگ جائیں گی جو آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا اور وہ آپ کے گھر میں گھس چکی ہوں گی. تو نہ کریں یوں کہ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے ایسی روک ٹوک تو ہے نہیں، جو چاہیں آپ لگا دیں، جس سائٹ پہ آپ چلے جائیں. باہر ملکوں میں اس کے بھی قانون ہوتے ہیں، یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں. یا سمجھدار پیرنٹس وہ ویب سائٹ کو لاگ لگا دیتے ہیں اگر بچوں کو ضروری ہو دینے کے لیے. لہذا اگر بچوں کی چھوٹی چھوٹی ضدیں آپ اس طرح پوری کر دیں گے تو آپ ان کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے، آپ ان کے ساتھ بہت برا کر رہے ہیں. یہ تھا جی آج کا پروگرام. اور اس قسم کی باتوں کو آگے بڑھایا کریں اور اس کو سوچا کریں، تحقیق کرا کریں کہ میں صحیح بھی کہہ رہا ہوں کہ غلط. اگر آپ کو لگے کہ یہ صحیح ہے تو بات آگے بڑھائیں اور دوستوں کو بھی بتائیں کہ یہ نہیں کرو. اس کو کرنے کے جو نقصانات ہیں وہ بہت ہی زیادہ فیوچر میں نقصان کریں گے. اپنا دوستوں خاص کر غریبوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.